بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2023 ہے اور آج سورۃ الطور کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 17 تا 20، 17 to 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات و نعیم، باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، بما، ان چیزوں سے جو آتاہم، دے گا ان کو، ربہم، ان کا رب، ووقاہم، اور انہیں بچا لیا، ربہم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، عذاب جہنم سے۔ کلو، تم کھاؤ، بشربو، اور پیو، ہنیئن، خوب لذت سے، بما، بدلے اس کے جو کنتم تعملون، تم عمل کرتے تھے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، علی سررین، ایسے تختوں پر، مصفوفہ، جو ایک دوسرے سے ملے ہوں گے، وزوجناہم، اور ہم نکاح کر دیں گے ان کا، بحور عین، غزال چشم عورتوں سے، غزال چشم حوروں سے۔ ترجمہ یوں ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا، اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، متقی لوگ بے شک باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ دوسری بات، ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا۔ تیسری بات، جس طرح انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اس کا لطف لے رہے ہوں گے۔ چوتھی بات، ان سے کہا جائے گا کہ خوب کھاؤ پیو تمہارے ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پانچویں بات، وہ لوگ ایک سیدھ میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ چھٹویں بات، اللہ تعالیٰ ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ بزرگان محترم، کافر، مشرک اور قیامت کے منکرین کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں، متقیوں اور بعد الموت پر ایمان رکھنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے احکامات پر سچے دل سے عمل کیا اور اس پر کامل یقین و ایمان رکھا، اور اس رب کی کہی ہوئی ساری باتوں کو دل سے سچا جانا، اور پھر نیک اعمال کرتے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کرنے کی راستے میں مشغول کر لیا، تو جب قیامت کا دن ہوگا اور دوزخیوں کو جہنم کی سزا سنائی جاتی رہی ہوگی، تو اس وقت ان متقیوں اور پرہیزگاروں سے کہا جائے گا کہ جاؤ تم لوگ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں پر ہم نے جو نعمتیں اور راحتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں ان سے مزے اٹھاؤ، اور بالکل بے فکر ہو کر اس جنت میں مزے سے رہو، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ یہ سب کچھ تمہارے ان اعمال کے صلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ مزے لیتے ہوئے کھاؤ پیو ان اعمال کے سبب جو تم نے گزرے ایام میں کیے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان متقیوں کو جنت میں مزید جو نعمتیں عطا کرے گا اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جنتی لوگ بازو لگے اونچے اونچے نشستوں پر ٹیک لگائے بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ بادشاہوں کی نشستیں ہوا کرتی ہیں، اس طرح وہاں جنت میں ان کا اعزاز کیا جائے گا، اور جنت میں ان کا حوروں سے نکاح کیا جائے گا، اور وہ حوریں بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوں گی کہ آنکھیں بڑی بڑی جو ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی ہوں گی۔ حضرت حیثم طائی اور سلیم بن عامی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہاں یہ بڑی عمدہ بات پوچھی ہے، اور یہ ذکر بھی ایسا ہے کہ اس سے کوئی اکتائے گا نہیں۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک آدمی 40 سال تک ٹیک لگائے ایک ہی حالت پر ادھر ادھر ہلتے جلتے بیٹھا رہے گا، اور اسے اس میں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، جبکہ اس کے پاس وہ سب کچھ حاضر کیا جائے گا جو اس کا جی چاہے گا، جو جی چاہے گا ملے گا، جس سے اس کی آنکھوں کو سکون ملتا رہے گا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو جنت میں وہ ساری چیزیں عطا کرے گا جو ان کی مسرت اور سکون کا باعث ہوں گی، اور وہاں انہیں کسی قسم کی تکلیف کا کوئی سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت اور جنت کی آسائشیں، یہ راحتیں، یہ آرام، یہ خوشیاں، یہ اطمینان، یہ عافیت، یہ سکون اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔